السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ ورس نمبر 19. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. او یا کصیبن جیسے زوردار بارش میں السمائی آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی، یجعلون ڈال لیتے ہیں، اصابعہم انگلیاں اپنی، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلی کے کڑاکوں سے، حذر بچنے کے لیے، الموت موت سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو. پہلے انشاءاللہ معنی اور روٹس کی طرف چلیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر کریں گے. او یا کا کہتے ہیں مانند، صیبن صیب کہتے ہیں زوردار بارش کو، صاد واو با اس کا روٹ ہے، من السمائی آسمان سے، سما کہتے ہیں بلند چیز کو، سین میم واو سمو اس کا روٹ ہے، سمو کہتے ہیں بلندی کو، اونچی چیز کو. آسمان دراصل یہ لفظی ترجمہ آیا لیکن مراد کیا ہے؟ بلندی. فی ہی اس میں، ہی جو ہے نا، ہی اشارہ دے رہا ہے بارش کی طرف. کس میں؟ فی ہی اس میں، کس میں؟ بارش میں. ہی اشارہ دے رہا ہے بارش کی طرف. ظلمات اندھیرے، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی، یجعلون ڈال لیتے ہیں، جیم عین لام اس کا روٹ ہے، جعل. جعل کا مطلب ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں ڈالنا. اصابعہم اصبع سے نکلا. اصبع کہتے ہیں یہ جو ناخن کے بالکل ساتھ والی جگہ ہوتی ہے نا، جو پور، اسے کہتے ہیں اصبع. جب آپ کسی کی آواز اریٹیٹ کرتی ہے، جیسے آپ کچھ دیکھ رہے ہو یا آپ ویسے بیٹھے ہو یا پڑھ رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، آپ کو جب ماما یا والدہ پکارتی ہیں کسی کام کے لیے تو آواز اریٹیٹ کرتی ہے نا، تو وہ آواز، کوئی بھی آواز جو آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے، آپ اپنے کانوں کو، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں وہ آواز بند کرنے کے لیے کہ آپ کو کس طرح وہ آواز نہ سنے. آج کل تو اور بھی بہت چیزیں آ گئی ہیں، جیسے ہینڈ فریز ہیں، ایئر پوڈس ہیں، بہت سی چیزیں ہم وہ لگا لیتے ہیں جی آواز نہ آئے. تو یہ جو جگہ ہوتی ہے نا، اسے کہتے ہیں اصبع. یہ اس جگہ کو، اور دیکھا جائے نا تو عموماً اس جگہ کی جو لینتھ ہے نا وہ 2.5 سینٹی میٹر ہوتی ہے، اور جو یہ کان ہوتا ہے نا، کان جس جگہ بھی ہم یہ انگلی ڈالتے ہیں اس کی بھی لینتھ 2.5 سینٹی میٹر ہوتی ہے. تو جیسے تو یہ اس کے اندر جب جاتا ہے تو آپ دیکھیں، اگر میں آپ ڈال کے دیکھیں اور میری آواز سننا چاہیں یا کسی کی بھی، تو آپ کو اس کی آواز نہیں آئے گی. تو اسے کہتے ہیں اصبع. فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلی کے کڑاکوں سے، حاضر الموت بچنے کے لیے موت. واللہ اور اللہ محیط بالکافرین گھیرنے والا ہے کافروں کو. اب او کصیب من السماء فیہ ظلمات، یہ جو مثال ہے نا، ظلمات، پہلی قسم کے منافق تو وہ تھے نا جن کے دل میں کفر ہی کفر تھا، مگر مفاد پرستی کے خاطر مسلمانوں کے سامنے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر جب اپنے دشمن کے، اپنے سرداروں کے ساتھ ہوتے تو انہیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ایک اور قسم کے منافق تھے جو شک اور تذبذب کا شکار تھے، مطلب کبھی دین میں آ جاتے اور کبھی دین سے نکل جاتے. تو یہ ان کے بارے میں ہو رہی ہے بات کہ ان کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ہے جیسے زوردار بارش. یہاں زوردار بارش سے مراد اسلامی احکامات ہے، ان کا اسلامی احکامات کا نازل ہونا ہے آسمان سے، جو پے در پے نازل ہو رہے تھے، اور جو انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. اور اس میں تاریکیوں اور کڑک سے مراد مصائب و مشکلات ہیں جو مسلمانوں کو اقامت دین کے سلسلے میں پیش آئی تھیں. ظاہری سی بات ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے. اب مسلمان جب جنگیں وغیرہ لڑتے تھے یا کوئی بھی، آپ کی لائف ہمیشہ ایزی نہیں ہو سکتی، اس میں مشکلات آتی ہیں. تو جب انہیں اسلام کے رستے میں مشکلات آ رہی تھیں، تاریکیوں اور کڑک سے مراد وہ مشکلات اور مصائب ہیں جو مسلمانوں کو اقامت دین کے سلسلے میں پیش آئی تھیں. اور جو چمک ہے، چمک سے مراد ہے بجلی، یعنی چمک سے مراد وہ کامیابیاں اور کامرانیاں تھیں جو مسلمانوں کو حاصل ہو رہی تھیں. اب ظاہر سی بات ہے، جب ایک انسان اتنی مشکلات اور مصائب
کو پار کر کے ایک منزل تک پہنچتا ہے تو اس منزل پہ اسے کامیابی ملتی ہے. تو جو انہیں کامیابیاں مل رہی تھیں، اب یہ لوگ کیا کرتے منافق کیا کرتے کہ جب وہ کڑک یعنی ان پہ مشکلات و مصائب آتی تو ان سے دور ہو کر اپنے حفاظتی اقدامات شروع کر دیتے، ان سے دور ہو جاتے کہ کہیں ہم مارے نہ جائیں. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہتے تو وہاں انہیں گھیر سکتے تھے، بے شک اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. وہ اپنی حاضر الموت موت سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے تھے. سے مراد کیا ہے کہ وہ لوگ سائڈ پہ ہٹ جاتے تھے، ان مصائب و مشکلات سے دور ہٹ جاتے تھے. جیسے یہ آسانیاں آئیں ان میں آ گئے، مسلمان بن گئے، جیسے تکلیفیں مشکلات آئیں ان سے دور ہو گئے. جی ہم تو جانتے ہی نہیں. واللہ محیط بالکافرین، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کو، واللہ اللہ محیط بالکافرین، کافروں کو گھیرنے والا ہے. یکادو قریب ہے، البرقو چمک، یخطفو کہ وہ اچک لے، ابصارہم نگاہیں ان کی، کلما جب کبھی اضاء وہ روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے مشو وہ چل پڑتے ہیں، فیہی اس میں، وَإِذَا اور جب اظلم وہ اندھیرا کر دیتی ہے، علیہم ان پر، قوموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں. وَلَوْ اگر شاء اللہ چاہے اللہ، لَذَهَبَ البتہ وہ لے جائے، بِسَمْعِهِمْ کان ان کے، وَأَبْصَارِهِمْ اور آنکھیں ان کی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان بے شک اللہ علی اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے. پہلے انشاءاللہ اس کے معنی روٹ ورڈز کو دیکھیں گے، پھر آگے تفصیل پہ چلیں گے. یکادو قریب ہے، البرقو یکادو قریب ہے، کاف واو دال قریب ہونا، ممکن ہونا. یک البرقو بجلی کی چمک، یخطفو کہ وہ اچک لے، یخطفو کہ وہ اچک لے، خا طوافا اس کا روٹ ہے. ابصارہم نگاہیں ان کی، کس کی جمع ہے؟ بصر کی. پہلے بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کہاں؟ وعلی ابصارہم غشاوۃ، پڑھا تھا نا پہلے پیچھے. کلما جب کبھی یا جب بھی، اضاء وہ روشنی کرتی، کون؟ برق چمک، جب بھی بجلی کی چمک روشنی کرتی، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل پڑتے، میم شین یا اس کا روٹ ہے. یہاں جو مشو میں واو آ رہا ہے نا وہ جمع کی علامت ہے، ان کے روٹ ورڈز میں نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مشو میں تو یا نہیں آ رہا، واو آ رہا ہے، تو پھر یہ روٹ میں روٹ ورڈز جو اس کی بیس ہے میم شین یا کیسے بن گیا؟ یہ بھی ایک ہے، جیسے انگلش میں ووولز ہوتے ہیں نا، اے ای آئی او یو، اس میں بھی ہوتے ہیں حروف علت 3، وہ انشاءاللہ آگے سمجھاؤں گی، ابھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ سمجھیں گے. واو الف اور یا یہ 3 حروف علت ہوتے ہیں، جیسے اس میں ووولز ہوتے ہیں نا ویسے یہ 3. تو اس میں جو واو آ رہا ہے وہ یہ روٹ ورڈز کا نہیں ہے، یہ جمع کی علامت ہے. فیہی اس میں، کس میں؟ روشنی میں. وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب وہ اندھیرا کر دیتی ہے، یا پھر وہ جب اس نے اندھیرا کر دیا، کس نے؟ بجلی نے. بجلی کیسے اندھیرا کر سکتی ہے؟ حتیٰ کہ جب بجلی چمکتی ہے تو ہمیں اس کی چمک سے، اس کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ بجلی چمک رہی ہے، پھر وہ کیسے اندھیرا کر سکتی ہے؟ غائب ہو کر. ٹھیک ہے، جب وہ غائب ہو جاتی ہے. علیہم ان پر، کن پر؟ منافقین پر. قوموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. قاف واو میم اس کا روٹ ہے، قوموا قاف واو میم اس کا روٹ ہے. ولو اور اگر شاء چاہے، اللہ لذہب البتہ وہ لے جائے. ابھی جو ورڈ ہے نا لذہب، یہ ان سب کی جو لمبائی ہے وہ ایک ہی ہے، لذہب. کچھ لوگ لام کو زیادہ لمبا کر دیتے ہیں، کچھ لوگ با کو زیادہ لمبا کرتے ہیں، تاکہ ایسے نہیں، لذہب اکٹھا. بسمعہم کان ان کے، وابصارہم اور آنکھیں ان کی، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. قدیر بہت قدرت رکھنے والا. قاف دال را اس کا روٹ ہے. اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پلان کیا ہوا ہے، سب کچھ اس کی پلاننگ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا، اس کی قوت اور اس کی طاقت. یقاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ بجلی کی چمک اچک لے ان کی نگاہیں.
ان کی نگاہوں کو اچک لے. کیوں اچک لے؟ کیونکہ ان کی نگاہیں کمزور ہیں، حق نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ یہ اسلام کے نور کو برداشت نہیں کر پا رہے. کلما اضاء لهم مشوا، جب وہ روشنی کرتی ہے ان کے لیے وہ چل پڑتے ہیں. مشو، میم شین یا، اس کا روٹ ہے مشی، کہتے ہیں عام رفتار سے چلنے کو. یعنی جب انہیں دین میں آسانیاں دکھائی دینے لگتی ہیں تو جی اب جانے کا کوئی خدشہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں. انہیں جب اپنے فائدے نظر آنے لگتے ہیں تو رک جاتے ہیں، یعنی ان مسلمانوں کے ساتھ رہ کر مسلمان بن جاتے ہیں. کب تک؟ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، تب تک جب تک کہ ان پہ مشکلات نہیں آ جاتی. جیسے مشکلات آئیں تو قاموا، وہ رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. وہیں سٹل، وہاں سے یعنی وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے کسی جنگ میں لے کے جانے کا کہا جائے کہ جی جنگ میں چلو یا جنگ میں شرکت کرو، تو کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں، ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیوں؟ مشکلات آ رہی ہیں. تو اپنی جہاں اپنے فائدے نظر آئے، انسان بھی ایسے کرتا ہے نا، ہم بھی جہاں اپنے فائدے نظر آئے. میں تو کہتی ہوں قرآن کی ہر آیت ہمارے اوپر ہے، آپ ذرا غور کر کے تو دیکھیں. جہاں اپنے فائدے نظر آتے ہیں ہم بھی وہاں چل پڑتے ہیں. اب میوزک یا پھر قرآن، آپ قرآن کو دیکھیں، قرآن پڑھنے کا جب خود دل کر رہا ہے تب پڑھنا ہے، اور جب کوئی زیادہ پڑھانے لگ جائے یا زیادہ سنانے لگ جائے قرآن یا کوئی دین کی باتیں، بور ہونے لگ جاتے ہیں اور جی وہاں سے کٹ لیتے ہیں، مطلب بس وہاں سے چلتے بنتے ہیں. تو یہ بھی کہ ایسے کیا کرتے تھے، جیسے دین میں آسانیاں نظر آئی ان کے ساتھ ہو گئے، اور جیسے ہی دین میں مشکلات و مصائب نظر آئے وہاں سے پیچھے ہٹ گئے. دو طرح کے منافق تھے. ایک تو وہ کون، جیسے شروع میں آیا نا کہ مطلب وہ تو ٹوٹلی کیا کرتے تھے کہ ان میں بیٹھتے تھے مسلمان میں، دل سے اقرار نہیں کرتے تھے، منہ سے بس دوگلے تھے نا کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن جب اپنے ان کے پاس جاتے سرداروں پاس تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اور ایک یہ تھے جو بیچ میں مسلمان ہو بھی جاتے، کہاں؟ جہاں آسانی نظر آتی، اور جیسے مشکلات مصائب نظر آئے وہاں پیچھے ہٹ جاتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے کان ان کے اور آنکھیں ان کی. اگر اللہ چاہے، وہاں پیچھے کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا، لیکن یہاں کیا آ رہا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، یعنی اللہ نے انہیں مہلت دی ہوئی ہے کہ اچھا دیکھ لیتا ہوں، کر لو. انسان کب تک کر لے گا؟ جب تک زندگی ہے، اور زندگی کب تک ہے پتہ ہی کوئی نہیں. اب نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، بس ایک دن مقرر ہے نا، اینڈ تو ہونا ہی ہونا ہے. تو اللہ نے، اگر اللہ چاہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. مگر اللہ کا قانون یہ نہیں ہے. اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ جو شخص جس حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہے اسے اس حد تک دیکھنے اور دیکھنے دیا جائے. کیوں؟ اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا نا جیسا تم مجھ سے گمان کرو گے میں تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوں گا. جس حد تک انسان دیکھنا یا سننا چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اسے اسی حد تک دکھاتا اور اسی حد تک سناتا ہے. اب مدینے میں 3 طرح کے لوگ تھے. پہلے تو 2 تھے نا، اور مسلمان، اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد منافقوں کا گروہ بنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب پیچھے آپ دیکھیں، اب ساری آیتوں میں کون سی آیت تک؟ 20 آیت تک، سورہ بقرہ کی 1 سے لے کے ورس نمبر 1 سے ورس نمبر 20 تک ان تینوں کا ذکر ہو گیا. اب کس کا ذکر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے مشترکہ خطاب فرما کر انہیں اگلی آیتوں میں کہیں گے کہ اسلام کی بنیادی دعوت کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں متوجہ کریں گے، تمام لوگوں کو، سب کو، کہ تم لوگ یہ خوب جانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا. اللہ دی خلقکم والذین من قبلکم، اللہ دی جس نے پیدا کیا تمہیں اور انہیں جو تم سے من قبلکم تم سے پہلے تھے. یہ آگے انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آئے گا، اگلی 21 آیت میں انشاءاللہ، جو کل ہم انشاءاللہ